میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ساہیوال میں ایک تاریخی جلسہ عام منعقد کیا ہے، اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شدید حد سے گرمی ہے اور جم کر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، اور یہ جماعت اسلامی پر آپ کے اعتماد کا اظہار ہے، اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آپ کے اس اعتماد پر پورا اترے گی، اور پاکستان کو ہم وہ پاکستان بنائیں گے جو سب کے لیے محفوظ ہو، جو سب کے لیے اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ یہاں سب کے بچے یکساں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ پاکستان جہاں صحت کی سہولتیں دولت کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، ایک شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کا علاج ہو سکے۔ وہ ہم پاکستان چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے بچے غریب کے ہوں، مڈل کلاس ہوں یا امیر کے بچے ہوں، انہیں ایک جیسی تعلیم ملے گی، ایک جیسا نصاب ہوگا، ایک جیسا معیار ہوگا، ایک زبان ہوگی، اور وہ پاکستان جب انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے تعاون سے بنائے گی تو پھر پاکستان کا بچہ اس کمپٹیشن میں آ سکے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی خدمات کو انجام دے سکے، آگے بڑھ سکے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور ملک و قوم کے لیے کام کر سکے اور پاکستان کا نام اونچا کر سکے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو پورا نظام اس وقت ہمارے ہاں قائم ہے وہ ظلم کا نظام ہے۔ چند لوگ جو مراد یافتہ ہیں، وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے بچوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہے، ان کے لیے صحت کی سہولتیں، علاج کی سہولتیں یہاں بھی اور بیرون ملک بھی ہیں، اور یہ مراد یافتہ طبقہ وہ ہے کہ جو لوٹ مار میں مسلسل مصروف ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ایک تاریخی دھرنا دیا راولپنڈی میں، ہم قوم کی آواز بنے ایسے وقت میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرف حکومت ہے کہ جو ایک جعلی طریقے سے مسلط کی گئی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، مجھے پتا چلا ہے، ہمارے ساتھیوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس ساہیوال شہر میں بھی کوئی ایک سیٹ بھی نون لیگ نہیں جیتی، سارا کا سارا لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے پورے ضلع میں، اور پورے ڈویژن میں یہی حال ہے، بلکہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ ہم شہر کراچی میں دیکھتے ہیں کہ MQM جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتی ہے، ہمیشہ کراچی کا سودا کرتی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لوٹ کر کھاتے رہے۔ اس مرتبہ تو کراچی کے لوگوں نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ پورے شہر سے 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے MQM ایک بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور 6، 7، 8 نمبر پہ تھی، اور پھر ہوا یہ کہ ہاری ہوئی اس پارٹی کو، مسترد شدہ اس پارٹی کو 22 قومی اسمبلی میں سے 15 سیٹیں کراچی سے دی گئیں، اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، جو 7 بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں۔ یہ بٹوارا ہے، یہ کھلواڑ ہے پوری قوم کے ساتھ، یہ مذاق ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی توہین ہے کہ ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جن کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت ہر چیز میں اس کی ناکامی ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کی عدلیہ بنا دیں، اپنے پسند کا سب کچھ، پارلیمنٹ تو بنا دی ہے، عدالت کو بھی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی یہ سنا ہے، شور مچا ہوا ہے کہ ایک آئینی ترمیمی بل تھا جو پہلے برآمد ہی نہیں ہو رہا تھا، خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ کیسا تماشا ہے، آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں، اس میں ترمیم چاہتے ہیں، لیکن اس بنیادی کام کے لیے جنہیں یہ ترمیم کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے ممبر سے اس بل کے مسودے کو چھپایا جاتا رہا۔ رات کی تاریکی میں اپنی پسند کی ترمیم لانے کا یہ خواب دیکھ رہے تھے، الحمدللہ یہ رک گیا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں مولانا سے بھی کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، جم کر کھڑے رہیں گے، اور میں ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ترمیم، پوری کی پوری ترمیم، اس کو مکمل طور پر مسترد کیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم اس کام میں پڑ گئے کہ کون سی شخص صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، تو کامیابی ان لوگوں کی ہوگی جو زبردستی عدالت پہ قبضہ کر کے
اپنے پسند کے رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان پہ اپنی اجارہ داری کو مکمل طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کلیتاً اس کو مسترد ہونا چاہیے، کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں یہ آنیاں جانیاں یہ سب ختم ہونی چاہیے، اور جتنے بھی جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کو مل کر سڑکوں پہ بھی اس آئینی ترمیم کے نام پر جو فراڈ کیا جا رہا ہے اس کو مسترد کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر پاکستان میں حکومت بننی چاہیے۔ الیکشن پچھلے سال، اس سال 2024 میں 8 فروری کو ہو چکا ہے، کسی ری الیکشن کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ری الیکشن کی بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دھاندلی کو، بلکہ دھاندلے کو جو 8 فروری کو کیا گیا اس کی قبولیت، اس کو قبول کرنے کا سبب بنیں گے۔ لہذا میں پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 8 فروری کو یہ الیکشن ہوا اور فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہے تو یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کے نتیجے میں جو جیتا ہے وہ جیتے اور جو ہارا ہے وہ ہارے۔ فارم 47 والوں کو کلیتاً مسترد کیا جائے اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کسی نے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ری الیکشن میں شاید کچھ لوگوں کو شامل کر لیا جائے گا اپنی پسند کی لسٹ میں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ فارم 45 موجود ہیں، اس پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہیں، اس پہ پریزائڈنگ افسر کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان موجود ہے۔ جب اتنے سارے پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کا دستخط ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی جیتا ہے تو دنیا کی کوئی عدالت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہی دباؤ بنانے کی ضرورت ہے۔ ری الیکشن کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بنائے گا، فارم 47 والوں کو طاقتور بنائے گا اور ان لوگوں کو جو بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آتے ہیں ان کو طاقتور بنائے گا۔ اس لیے فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنائی جائے۔ اسی طرح ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے کہ پاکستان اب مزید کسی کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں بہت تماشا ہو گیا ہے، یہاں 33-34 سال براہ راست فوج کے جرنیل حکومت کرتے رہے ہیں، سب کچھ پورا نظام ماشاء اللہ کی صورت میں مفلوج کر کے اقتدار وہ اپنا طول دیتے رہے ہیں، اور جتنے عرصے میں یہ فوجی جرنیل نہیں ہوتے کے کیاریوں میں پلنے والے اور انہی کی چاکری کرنے والے، انہی کے ہاں پلنے بڑھنے والے نام نہاد سیاستدان جاگیرداروں اور وڈیروں کی صورت میں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی صورت میں مختلف پارٹیوں کے نام سے ہم پر مسلط رہے ہیں۔ گویا عوام کو اس بات کا حق نہیں ملا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق کوئی اقتدار میں آ سکے۔ جب یہ ساری صورتحال ہے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ملک کو آگے بڑھانا ہے تو آئین کا احترام کرنا ہوگا، دستور کے تابع ہونا ہوگا۔ ملک کو آگے بڑھانا ہے تو فوج کو بھی اپنی آئینی حدود میں رہنا ہوگا، عدلیہ کو بھی رہنا ہوگا، سیاستدانوں کو بھی رہنا ہوگا، بیوروکریسی کو بھی رہنا ہوگا۔ ملک کو آگے بڑھانا ہے تو جاگیرداروں کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ کیا تماشا ہے کہ اس ملک میں تنخواہ دار لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں، 368 بلین روپیز، 368 ارب روپے انہوں نے تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کاٹ لیا، لیکن پورے پاکستان سے وہ جاگیردار جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، وہ جاگیردار جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، انہوں نے سب مل کر 2-3 ارب روپے جمع کرائے ہیں۔ ان کو کیوں انکم ٹیکس سے استثناء دیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے، ان پر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاتے ہو اور ہم سے وہ قیمت وصول کرتے ہو جو بجلی پاکستان میں بن نہیں رہی، اس کے پیسے پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں، اور چند لوگوں کو نوازتے ہو۔ یہ آئی پی پیز والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بجلی جتنی بھی بنائیں پیسے ان کو پورے ملتے ہیں۔ اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے، 10 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، 100 میگا واٹ کے پیسے چارج کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بجلی اور گیس کے بلوں میں لگ کر آتے ہیں۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ ہم پر تو ٹیکس لگاتے ہو، ہمارے بلوں میں دیکھو فردر ٹیکس، ادر ٹیکس، الیکٹریسٹی ٹیکس،
فلاں ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی، اس طرح کی ڈیوٹیاں لگا کر پر یونٹ کاسٹ کو بڑھاتے ہو۔ لیکن دوسری طرف دیکھو یہ آئی پی پیز جو ہزاروں ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پیسے وصول کر چکی ہیں، ان کو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہوئی ہے، استثناء دیا ہوا ہے۔ یہ کس کا پاکستان ہے؟ یہ ان چند چوروں اور ڈاکوؤں کا پاکستان ہے۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں، یہ چوروں اور ڈاکوؤں، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا پاکستان ہے، ماؤں بہنوں کا پاکستان ہے، مزدوروں اور کسانوں کا پاکستان ہے، طالب علموں کا پاکستان ہے، وکلاء کا، علماء کا پاکستان ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا یہ پاکستان چند ہاتھوں میں ہم مزید قبضہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے حق تو عوام کو تحریک ہم لے کر چلے ہیں، اور ہمارا یہ دھرنا تھا۔ حکومت نے آ کر ہم سے بات کی، 45 دن کا وقت مانگا، اور اس دوران میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس سے یہ فیس سیونگ چاہتے تھے۔ انہوں نے صرف پنجاب میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے پر یونٹ کم کیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ خیرات ہے، ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں بجلی کے ٹیرف میں کمی چاہیے، جتنی لاگت ہے اتنے کا بل دو، اضافی بل ہم نہیں دیں گے، ہم تمہیں نہیں پالیں گے، ہم تمہاری بڑی گاڑیوں کے خرچے نہیں اٹھائیں گے، ہم تمہاری مراعات ہم اپنے بلوں میں نہیں دیں گے۔ اس لیے پورے پاکستان میں بل کم ہونا چاہیے اور بجلی کی لاگت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حق ہے ہمارا، ہمیں حق دو، خیرات نہیں دو۔ اس لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں $70 فی بیرل تک ہو گئی ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان میں نہیں آ رہا۔ جو قیمت کم کی گئی ہے اس قیمت کو بھی ہم سمجھتے ہیں مزید کم ہونا چاہیے، اور پیٹرول کی لیوی جو 60 روپے پر لیٹر سب سے وصول کیے جا رہے ہیں، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ قیمت 150 سے 200 پہ فی الحال آئے گی تو خود بخود معیشت آگے بڑھے گی، خود بخود تجارت آگے بڑھے گی، پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمارے مطالبات جائز مطالبات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی فری پیٹرول کا جو ان کو اسٹیٹس حاصل ہے، مراعات حاصل ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں پر جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ صنعتوں کا پہیہ جام انہوں نے کر دیا ہے، اس لیے کہ بجلی مہنگی، پانی دستیاب نہیں، گیس دستیاب نہیں، وہ بھی شدید بڑھ، اتنی مہنگائی اس میں کر دی، کیسے معاملہ چل سکتا ہے؟ لہٰذا جماعت اسلامی عوام کی ترجمان بنی ہے، اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہاں پر عدل کا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو، اور وہ صرف اور صرف اسلام کا نظام ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں میری بہنیں، میری بیٹیاں اور ماں یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام آ گیا سب کو گھروں میں بٹھا دیا جائے گا، سب کو بالکل اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا، اور مغرب کے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کے نمائندے یہاں کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، 1400 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو یہ حق دیا کہ جس طرح